اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 100 سورۃ المائدہ. الحمدللہ. قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بتائیں ان کو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اور اگرچہ تمہیں اچھی لگے کثرت ناپاک کی. احرام میں شکار سے منع کرنے کے بعد یہ احکامات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کر دی ہیں زندگی میں، ان حدود کے اندر رہنے سے جو بلیسنگز آتی ہیں ان حدود کو توڑ کے نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہاں پر ناپاک اور پاک، خبیث اور طیب بیان کیا گیا ہے. خبیث اور طیب کے مختلف معنی جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے مثلا جو پہلا یہاں پر ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ظاہری معیار کو یہاں پر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. دنیا کا ظاہری معیار کیا ہے کہ اگر آپ ایک طرف آپ کے پاس لائک تھاؤزینڈز آف روپیز ہیں اور ڈالرز ہیں اور پاؤنڈز ہیں، اور ایک طرف آپ کے پاس 100 روپیز یا ڈالر یا پاؤنڈ ہے، تو دنیاوی معیار کے مطابق $1000 یا پاؤنڈ یا روپی زیادہ ہوگا یا 100؟ جی بتائیں. 1000 ہی ہوگا. 1000 زیادہ ہوگا. 1000 زیادہ ہوگا جی. آپ جس طرح مرضی اس کو کیلکولیٹ کر لیں، آپ کیلکولیٹر سے پوچھ لیں، آپ گوگل سے پوچھ لیں، آپ چھوٹے بچے سے پوچھ لیں، آپ بڑے کسی بندے سے پوچھ لیں، سب آپ کو 1000 زیادہ بتائیں گے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو چینج کر دیا، یعنی بظاہر 1000 نظر آنے والا جو کہ زیادہ ہے اور 100 نظر آنے والا جو کم ہے، اس میں اگر 1000 حرام کا ہے تو وہ 100 سے کم ہے، وہ 100 کے سامنے ہیچ ہے. ہیچ میں بے وقت. حلال کے 100 کے سامنے حرام کا 1000 بیکار ہے، برابر نہیں ہو سکتا. کجا زیادہ ہونا، وہ تو برابر ہی نہیں کر سکتا اس کی. حرام کا کمایا ہوا مال ڈھیروں ڈھیر بھی ہو، قنطار بھی ہو، تب بھی وہ حلال کے تھوڑے سے مال کی برابری نہیں کر سکتا. دنیا کہے کہ زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں ہے. قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. چاہے دنیاوی معیار کتنا ہی زیادہ آپ کو متاثر کرے اس بات کے لیے کہ یہ 1000 زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ تو برابری ہی نہیں کر سکتے، زیادہ کیا. اچھا، ابھی کسی نے میسج کیا کہ میری آواز کلیئر نہیں آ رہی. سب کے پاس کلیئر نہیں آ رہی؟ ہم کلیئر ہے. کلیئر ہے الحمدللہ. اچھا، آپ ریمائنڈر ڈالیں ذرا جلدی جلدی، ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی گروپ میں ڈال دیں. میٹنگ کا کلاس کا لنک ڈال دیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں تو وہاں لگا دیں، تاکہ سب جو بھی چلتے چلتے بھی بات سن لے، بات سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. اور جو ریگولر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. 9:30 پہ جوائن کر لیا کیجیے. یہ مت سوچا کیجیے کہ ابھی تو گرامر کی کلاس پتہ نہیں ختم ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی. آپ اپنے ٹائم پر جوائن کر لیں. وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تک تم نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہو تم نماز میں ہوتے ہو. گویا نیکی کے کام میں اگر آپ انتظار بھی کر رہے ہوں گے نا تو آپ کے لیے اجر محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. تو ایک معنی اس کا یہ سمجھ آیا ہمیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ طیب ہے اور وہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے. ٹھیک، تو اگر کوئی بلینز یا ملینز جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے لیکن مال حرام ہے
اور دوسرا شخص جو ہے وہ حلال میں سے 100 روپے کا صدقہ کرتا ہے یا 1000 روپے کا کرتا ہے، تو وہ 100 یا 1000 کا صدقہ ان ملینز کے سامنے جو ہے وہ بھاری ہے، اور وہ ملین کوئی وقت نہیں رکھتے. یعنی وہ ڈھیروں ڈھیر جو صدقہ دیا گیا، اگر اس میں ریاکاری تھی، اگر وہ حرام کے مال سے دیا گیا تھا تو وہ ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناپاک مال کو نہیں لیتے. حابیل اور قابیل کا قصہ ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس میں حابیل نے قابیل کو کیا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے، متقین سے قبول کرتا ہے. تو کیونکہ متقی جو ہوتا ہے وہ طیب لے کر آتا ہے اللہ کے حضور صدقے میں. تو آپ کی نیت کا خلوص جو ہے وہ آپ کے صدقے کو بڑھاتا ہے، اس کو ویلیو دیتا ہے، کیونکہ کثرت اللہ کے نزدیک معنی نہیں رکھتی، کوانٹٹی معنی نہیں رکھتی، کوالٹی معنی رکھتی ہے. اور کوالٹی میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو اخلاص نیت، اور دوسرا پھر انسان کی کوشش. یعنی اس نے اپنی پوری کوشش کی اور اس نے خلوص نیت کے ساتھ کیا، تو وہ مٹھی بھر کھجوریں جو صدقہ کی گئی تھی تبوک کے موقع پہ، وہ سارے مال کے اوپر بھاری ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی پاک کو قبول کرتے، طیب کو قبول کرتے، خبیث کو قبول نہیں کرتے. حرام مال میں سے آپ لاکھوں بھی صدقہ کرو گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور حلال مال میں سے صدقہ کرو گے تو چند روپے بھی کرو گے تو وہ اللہ کے پاس میزان میں بہت وزن رکھیں گے. پھر ایک اور معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر جاہل اور اللہ کے نافرمان اور بدکار قسم کے لوگوں کا ایک بڑا لشکر ہو، اور دوسری طرف چند مخلص، فرما بردار اور عقل مند شعور رکھنے والے مسلمان ہوں، تو وہ چند لوگ اس پورے لشکر کی نسبت اللہ تعالی کے پاس زیادہ آنر رکھتے ہیں. یہ جنگ بدر کی مثال دی جا سکتی ہے نا. جنگ بدر کی مثال میں آپ دیکھ لیں، ایک طرف مشرک تھے اور ایک طرف مسلمان تھے، تو آنر تو وہ تو ان کے ایمان کے ساتھ ملا نا، آنر ان کو. تو آپ اس کو بھی مثال میں دے سکتے، لیکن میں جو مثال آپ کو دینا چاہ رہی نا وہ یہ ہے کہ ایک طرف مسلمان ہی ہے لیکن نافرمان ہے، ٹھیک ہے، اور جاہل ہے، قرآن کا علم جو ہے وہ نہیں رکھتے، اپنی مرضی کا دین بنائے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ لشکروں میں بھی ہوں تو بھی فائدہ نہیں دیں گے بنسبت اس کے کہ وہ چند مسلمان جو باشعور ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو قرآن و سنت کو پکڑے ہوئے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، وہ فائدہ دیں گے. اس کی مثال آپ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی دیگر اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں کثرت میں ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا. تو وہن یعنی موت کا ڈر اور دنیا کی محبت لشکروں کو. کتنے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں؟ قریباً 20 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں، اور مسلمان کتنے ہیں؟ اربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں. لیکن کیا ہیں اس وقت؟ کیا بنے بیٹھے؟ طیب ہیں یا خبیث کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ جب مسلمان تھوڑے تھے، مدینہ سے نکلے تھے، سینکڑوں کے لشکر میں ہوتے تھے، یا چلو کسی لشکر میں ہزاروں تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن ان کے سامنے کیسر و کسرا کے کثیر لشکر جو تھے وہ مات کھا گئے. بہت ساری جگہوں پر تو لوگوں نے ویسے ہی جزیہ دے کر مسلمانوں کی جو ہے وہ قبول کر لی تھی حکومت. کیوں؟ کیونکہ وہ طیب تھے. اس کی مثال ایک اور چیز سے سمجھیے. جب معتصم باللہ
نہیں واٹسن بلا نہیں، اس نے تو ہلاکو خان کے ساتھ اس کا ہوا تھا نا، وہ بغداد میں تھا، اسپین سے مسلمانوں کا ایک سفیر گیا تھا جب 800 سال کی حکومت اسپین پر کی ہوئی تھی، ان کے پاس جو صلیبی عیسائی جو تھے ان کے کمانڈر کے پاس، اور خوب وہ سونا چاندی لادے ہوئے تھا اپنے اوپر اور مہنگی پوشاک پہنے ہوئے اور سب کچھ. تو اس وقت اس نے اس کو کہا تھا کہ آج تم سے مجھے کوئی خوف نہیں آ رہا، تمہاری نسبت وہ فاقہ زدہ شخص جو چیتڑے پہنے ہوئے تھا اور وہ آیا تھا ہمارے پاس، تو اس سے ہمیں خوف آیا تھا جب انہوں نے فلسطین جو ہے حوالے کر دیا تھا حضرت عمر کے. کیوں؟ سونا چاندی کی کثرت متاثر نہیں کر سکی اس کو، کیونکہ وہ خبیث تھی. اور فاقہ زدہ شخص کا چہرہ اور چیتڑے پہنے ہوا لباس، چیتڑے لباس، وہ اس کو خوفزدہ کر گیا ان کے آباء و اجداد کو، کیونکہ وہ طیب تھا، اگرچہ تھوڑا تھا پر طیب تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی میم. کیا چیزوں کو خبیث بنا دیتی ہے اور کیا چیز اس کو طیب بنا دیتی ہے. ہم مثال لے رہے تھے روپے کی، 1000 روپے اور 100 روپے، 100 روپے یا 5 روپے، کوئی بھی مثال لے لیں. وہ کیا چیز ہے جو 1000 روپے کو خبیث بنا رہی ہے اور 100 روپے کو طیب بنا رہی ہے؟ نمبر 1، سورس آف انکم آیا کہاں سے ہے، یعنی چیز کا حرام یا حلال ہونا اس کو خبیث یا طیب بناتا ہے. حرام کی کمائی رشوت لے کے، کسی کا حق مار کے، ڈاکہ ڈال کے، چوری کر کے، ناجائز طریقے سے کسی کو دھوکہ دے کے حاصل کیا ہوا 1000 روپیہ، چونکہ سورس آف انکم حرام ہے تو وہ خبیث ہو گیا. اور 100 روپیہ چونکہ محنت مشقت سے حاصل کیا گیا، تھرو پراپر چینل حاصل کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے حلال رزق کمایا گیا، تو وہ طیب ہے. دوسری چیز ہے انسان کی نیت. ابھی جو ہم نے خبیث اور طیب کے ڈفرنس میں 3 چیزیں پڑھی ہیں نا، 3 چیزیں پڑھی ہیں نا، میں آپ سے پوچھ لوں کون کون سی 3 چیزیں پڑھی ہیں؟ ABC 3 کیٹیگریز پڑھی ہیں ابھی ہم نے، کون بتائے گا؟ جی ایک تو آپ نے بتایا کہ اس میں جو خبیث جو زیادہ ہے، اگر وہ خبیث ہے، غلط ہے، غلط طریقے سے کمایا گیا ہے، تو حلال اگر تھوڑا سا بھی ہے تو اس پر بھاری ہے، زیادہ پر بھاری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتایا کہ اگر مومن کوئی ہوگا، تھوڑے سے بھی مومن لوگ ہوں گے لیکن دوسرے جو خواہ مسلمان ہی ہو لیکن برائے نام ہی مسلمان ہوں گے، ان کی عادات اتوار ٹھیک نہ ہوں گی، وہ کم تعداد والے مسلمان ان سے زیادہ والوں سے زیادہ بہتر ہے، جیسے بھی آج کل کی مثال آپ نے تھا. اور تیسری زبان پہ ہی آ رہا ہے اس وقت. تیسرا وہ تھا جو میں نے آپ کو B کیٹیگری بتائی تھی، یعنی دوسرے نمبر پہ بتائی تھی، اور وہ تھا نیت. یعنی صدقہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر کوئی ریاکاری سے کے لیے میں خرچ کر رہا ہے اور وہ ملینز خرچ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، وہ خبیث ہوگا، وہ ناپاک ہے. اس کی نیت نے اس کو ناپاک کر دیا نا، اس کی نیت نے اس کو ناپاک کر دیا. تو ایک تو یہ کہ ناپاک یعنی خبیث جو ہے وہ من حیث ذات، یعنی اپنی ذات میں خبیث ہے، اپنی ذات میں حرام ہے. جیسے شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، پانی پاک ہے، پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن شراب حرام ہے تو وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، آپ شراب سے وضو نہیں کر سکتے، وہ ناپاک ہے، رائٹ. وہ من حیث ذات یعنی اپنی ذات میں خود ہی ناپاک ہے. تو حرام اپنی ذات میں ناپاک ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ اپنی ذات میں من حیث ذات تو ناپاک نہیں ہے، لیکن ہماری نیت نے اس کو ناپاک کر دیا. اب روپیہ، گندم،
پاک ہے، حلال ہے، لیکن ہم جو ہیں اس کو صدقہ کر رہے ہیں. جیسے اب رمضان آنے والا ہے تو تصویریں اتروا رہے ہیں اپنی اس کے لیے، شو کے لیے، یا وہ کرنے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں اتنے لوگوں کو راشن بانٹا اور یہ اور وہ اور سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے تو وہ پاک، وہ راشن، وہ جو گندم، چاول، گھی، چینی پاک ہے، لیکن ہماری نیت نے اس کو ناپاک کر دیا. ٹھیک ہے، دکھاوے نے، ہاں اس نے اس کو ناپاک کر دیا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کثرت میں ہے لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری طرف خاموشی سے دی گئی ایک پیکٹ کھجور اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، جتنی استطاعت ہے میری، لوگ اس سے روزہ کھولیں گے، مجھے اس کا اجر ملے گا، وہ اس سے وہ زیادہ اجر ہے. ٹھیک ہے، تیسری کیٹیگری ہم نے جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ علم کے اعتبار سے، عمل اور علم کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو عمل، اب اوپر جو ہم نے عمل پڑھا بی کیٹیگری میں، عمل تو ٹھیک تھا، یعنی صدقہ ہی کر رہا تھا نا، عمل بظاہر تو ٹھیک تھا لیکن نیت نے اس کو خبیث کر دیا. اب کیٹیگری 3 میں علم اور عمل چیز کو خبیث یا طیب بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے مسلمان، مثلا جیسے بھی ہم نے مثال لی سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بڑے اچھے سے سمجھا دیتے کہ اصل میں 100 مومن جو ہیں وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ کافروں کے اوپر بھاری ہونے چاہیے. کوالٹی آف ایمان یہ ہونا چاہیے. لیکن چلو ابھی تم کمزور ہو تو ایٹ لیسٹ 100-200 پر تو بھاری ہونے ہی چاہیے. یعنی قابل قبول جو ایمان ہے، جو استقامت، جو اسٹرینتھ ہے مومن کی، وہ کتنی ہے کہ وہ اس کے اندر وہ طیب ہے نا، تو وہ 100 جو ہے وہ خبیث کے اوپر، 200 کے اوپر بھی بھاری ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ طیب کم ہوتا ہے لیکن ہمیشہ وہ جو خبیث اگرچہ زیادہ ہو وہ اس کے اوپر بھاری ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ چونکہ ہم اپنے ایمان میں کمزور ہو چکے ہیں، چونکہ ہمارے اندر وہن آ چکا ہے، ہم بینگ مسلمان دنیا سے محبت زیادہ کرتے ہیں، آخرت ہم بھلا چکے ہیں. جتنی آخرت ہمیں یاد ہے اس میں بھی ہم نے اپنے بنائے ہوئے طریقے شامل کر لیے، اپنی امانی اس کے اندر، اپنی بیس لیس قسم کی جو ہماری امیدیں ہیں وہ ہم نے اس میں لگا رکھی ہیں، گویا آخرت ہمارے قبضے میں ہے. تو ہمارے اندر موت کا خوف آ گیا، ہم بزدل ہو گئے. تو اب ہم اگر کروڑوں کی تعداد میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس وقت مسلمانوں کی تعداد قریباً 2 ارب ہے میرا خیال ہے پوری دنیا میں. تو 2 ارب مسلمان بھی، اسرائیل کے میں کتنے لوگ ہیں؟ اسرائیل یہودی جو ہیں لاکھوں میں ہیں، ابھی بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جیوز جو ہیں، کیونکہ وہ اپنے دین کا وہ نہیں کرتے، پریچ نہیں کرتے، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. چلو کروڑوں میں بھی ہو تب بھی 2 ارب مسلمان، 20 سے زیادہ مسلمان ممالک، اور حیثیت کیا ہے؟ کیوں ہم ایک وقت میں 100 تھے اور 1000 پر غالب آتے تھے، 313 تھے 1000 پر غالب آتے تھے؟ کیوں ہم اربوں میں ہیں اور ہم چند لاکھ نفوس پر کو قابو نہیں کر پا رہے؟ اس وقت مدینہ کی ریاست بہت چھوٹی تھی، آج کا مدینہ تو اس سے کہیں بڑا ہے. اس وقت مدینہ آج کی شاید ایک محلے جتنا ہو، لیکن وہاں سے جب حکومت کی حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں فتوحات شروع ہوئی نہیں، لیکن زیادہ ایکسپینڈ جو ہوا وہ حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں ہوا. تو وہ جو چھوٹی سی ایک ریاست تھی اس نے پوری دنیا کے اوپر غلبہ پایا. تو آج 20 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ کیا بن گئے ہیں؟ کیا بن گئے؟ خبیث بن گئے. خبیث اچھا نہیں لگ رہا نا سن کے، اپنے لیے گندا لگ رہا ہے نا لفظ اپنے لیے. ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا مجھے خبیث کہا جائے، لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹ ہے. ابیوز
من ہاں حیث جی، القوم ہمارا یہی حال ہوا، اسی لیے ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں کثرت اچھی لگے خبیث کی، بہت جی ہم لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بڑے ہم نے مسلمان ممالک بنا لی، کخ کام کے نہیں ہے جی ہم۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو خبیث نہ بنو، عقل کو ہاتھ مارو، اللہ سے ڈرو، پھر ہی تم کامیاب ہوگے، پھر ہی تم کامیاب ہو سکو گے۔ لعلکم شرط ہے، ٹھیک ہے، شرطیہ ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ فلاح کی شرط کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، تعداد نہیں، کثرت نہیں، وہ تو پیدا ہی اللہ نے کیا نا، دنیا میں تمہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں ریسورسز تمہیں دیے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہاری اولاد کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے، مال دیا اللہ نے، اولاد دی اللہ نے، تو اس کو کاؤنٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کو کیا اس سے مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے افعال کیا ہیں، تمہارے اعمال کیا ہیں۔ جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا وہ تم نے کیا یا نہیں کیا، باقی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ملک بنا لیا آپ نے، ایک رشیا ٹوٹا، اس میں سے آپ کی کتنی مسلمان ریاستیں نکل آئیں، کس کام کی؟ پاکستان آپ نے بنا لیا اتنے لوگوں کو جانوں کی قربانی دے کے، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو خطہ دیا تھا آپ نے کیا کیا؟ اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو خبیث جتنا بھی زیادہ ہو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہ اس کو ایسے بہا کے لے جاتا ہے جیسے سیلاب کوڑے کچرے کو بہا کے لے جاتا ہے نا اپنے ساتھ، سب کچھ لے جاتا ہے۔ وہ جھاگ جو اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے جو پانی کے زور کے ساتھ کسی فائدے کی نہیں ہوتی، اللہ سب کو لے جاتا ہے۔ ایسا کوڑا کچرا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ چند نفوس جو اللہ کو راضی کرنے والے، جو اللہ کے دین کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، جو لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، جو انہیں کھینچ کھینچ کے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا رہے ہیں، وہ چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہر نبی کی امت میں اکثریت نافرمان تھی، اکثریت فاسق تھی، اکثریت جاہل تھی، اکثریت نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا تھا، اکثریت نے حق کا انکار کیا، اکثریت نے باطل پرستی کی، اور قلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے تھے ہر نبی کی امت میں، بہت تھوڑے تھے جو سابقون السابقون بنے، جو اصحاب الیمین بنے، بہت تھوڑے۔ وہ ایک صحابی تھے نا، وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر دے، اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر دے۔ تو حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے رہتے، یہ کیا دعا کر رہے ہو، قلیل لوگوں میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اکثریت جو ہے اللہ کی نافرمان ہوتی ہے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، چاہے اس میں ہمیں اپنے مال کی قربانی دینا پڑے، کیونکہ ہمیں کثرت نہیں چاہیے، ہمیں کوالٹی تھنگ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر حرام آ رہا ہے، حرام کے ذریعے کثرت آ رہی ہے، مال کے اندر آپ کو دنیاوی پیمانوں کے مطابق لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مال آ رہا ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اگر اس کو کٹ شارٹ کرنا پڑ رہا ہے،
چھوڑ دیں، ہم نے ساری چھوڑ دی چیزیں ایسی جو فی الذات خبیث تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز تھی جو اس کو خبیث بنا رہی تھی، عمل یا نیت، کچھ بھی. ہم نے اس کی کثرت سے متاثر نہیں ہونا. تقویٰ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ کثرت سے متاثر نہیں ہونا. وہ چیز لینی ہے جو طیب ہے اگرچہ تھوڑی ہو. ٹھیک. پھر اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو یہ اس کا واحد حل ہے. اصل میں کیوں روکا گیا اس سے؟ دیکھیں، اگر حرام کے ذریعے انسان کے پاس آ رہا ہے مال، جوئے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، تو آلدو یہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی اللہ کو تو کوئی وہ نہیں ہے نا ضرورت کسی چیز کی، انسان کے لیے نقصان دہ نا خبیث. مثلا حرام کے ذریعے مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. حرام چاہے لاکھوں میں کروڑوں میں گھر میں آ رہا ہو، گھر میں برکت نہیں رہتی. حلال تھوڑا بھی آ رہا ہو تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. حرام لیٹرز میں ٹینک بھرا ہوا بھی ہو پانی کا، وہ آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا، وہ آپ کو وہ سیلف سیٹسفیکشن نہیں دے سکتا جو آپ کو حلال کا آدھا گلاس دے سکتا ہے. زندگی میں سے، گھروں میں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جب ہم نے سود کا ٹاپک پڑھا تو اس میں ہم نے تفصیل سے اس کو پڑھا تھا. نمبر 2 یہ کہ انسان بے سکون رہتا ہے. جس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، جس شخص کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں رہتا. آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہیں، لیکن رات کو وہ جو ہے وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سو نہیں سکتے. گھر سے باہر بے خوف نکل نہیں سکتے جب تک ان کے ساتھ گارڈز نہ ہو. گارڈز کے ساتھ بھی وہ خوف میں ہی مبتلا رہتے ہیں. ابھی نہ کہیں سے کوئی اندیکھی گولی آ جائے، ابھی نہ کوئی حملہ کر دے، ابھی یہ نہ ہو جائے، ابھی وہ نہ ہو جائے. بے سکون، سکون نہیں ہوتا ان کے دل کو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حرام کے ساتھ چونکہ یہ ایزی کم ہوتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یہ ایزی گو ہوتا ہے. یعنی جتنا حرام آسانی سے آتا ہے ایسے ہی آسانی میں نکل بھی جاتا ہے، یہ ٹھہرتا نہیں ہے آپ کے پاس. حلال آپ کے پاس ٹھہر جاتا ہے، وہ آپ کو بعد میں بھی فائدہ دیتا ہے، اپنے ذات کے ساتھ بھی اور اپنے اثرات کے ساتھ بھی. لیکن حرام نہ تو ذات میں فائدہ دیتا ہے اور پھر اس کے اثرات بھی نہیں ہوتے، یعنی اثرات بھی برے ہوتے ہیں، یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا ہے. تو ایزی کم ایزی گو، جدھر سے آیا جتنا زیادہ ہے اتنا نکل بھی گیا. سود کے ذریعے کمایا تھا، بیماری پہ نکل گیا. کسی سے رشوت لی تھی، چوری ہو گیا. اچھا نہ بھی ہو چوری، خود استعمال بھی کر لیں تب بھی وہ فائدہ نہیں دیتا. پھر آپ دیکھیں کہ جس پیٹ میں حرام جاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور الدعاء اسلحۃ مؤمن ہے، تو جب اسلحہ ہی پاس نہیں ہوگا تو وہ ڈیفenس اپنا کیسے کریں گے ہم؟ مجھے جو سب سے زیادہ چیز قوت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس دعا کا ہتھیار ہے، میرے پاس اللہ ہے. میں اللہ سے دعا کروں گی، کوئی بھی مصیبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اجر دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے صبر دے دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین نعم البدل دے دیں گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں آسانی کر دیں گے. میرے پاس اللہ ہے، میرے پاس اللہ تک رسائی کے لیے دعا کا راستہ ہے. اور اگر میں حرام کھاتی ہوں تو میرے پاس تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں. جب اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جنوں انس مل جائیں ایک طرف اور وہ آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہیں تو وہ دے نہیں سکتے جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہ ہو. تو اگر دعا ہی قبول نہیں ہونی تو کیا کریں گے اس حرام کی کثرت کا؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اور پھر بہت ساری اور قباحتوں میں ایک یہ ہے کہ خبیث جب ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے، حرام جب ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے، اور صرف کھانے میں نہیں، کہیں پر بھی حرام ریلیشن شپ ہو یا
حرام سورس آف انکم ہو یا حرام لائف سٹائل ہو، کچھ بھی جب حرام ہماری زندگی میں آتا ہے نا تو حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان کو حلال میں لذت نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے مرد جن کے باہر تعلقات ہوتے ہیں یا ایسی عورتیں جن کو عادت پڑ جاتی ہے اس طرح کی، تو ان کو اپنی جو ان حلال اللہ نے ان کو ازواج دیے ہوتے ہیں، ان کا ان میں دل نہیں لگتا، ان کو اس میں لطف نہیں آتا. حرام سے حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے. گویا حرام ایک نشے کی طرح انسان کو لگ جاتا ہے اور پھر اس کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو خبیث پسند ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی طیب ہے اور اللہ تعالیٰ طیب کو ہی قبول کرتا ہے. سو ہمیں ہمارے نقصان سے بچانے کے لیے حلال کی ترغیب دی جا رہی ہے، طیب کی ترغیب دی جا رہی ہے. اگرچہ کہ خبیث بہت زیادہ بھی ہو، آپ کو بہت اٹریکٹ کر رہا ہے، بہت ساری اس کے لیے، وہ جیسے بینک والے کرتے ہیں نا، آپ چلے جائیں بینک میں تو وہ آپ کو ایسے ایسے وہ جو ہے وہ شوگر کوٹ کر کے دکھائیں گے سود کو، کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو بس آپ کا بہت ہی اس میں فائدہ ہو جائے گا. حالانکہ سود جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. تو وہ لگے گا نہیں میرا تو اتنا اور اتنا مال میں اضافہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اصل میں تو نہیں ہوگا. کثرت زیادہ اس میں آپ کو جتنا بھی اچھی لگے فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. تو فتق اللہ یا اولی الالباب، گویا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. اگر اللہ سے نہیں ڈرتے نا تو بے وقوف ہو، بے وقوف ہو. اور پھر بینگ اے مسلم، اس قرآن کو اپنے گھر میں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے باوجود پھر بھی وہی کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہی کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوئے؟ عقل مند یا بے وقوف؟ سینسیبل ہوئے یا جاہل ہوئے؟ جاہل ہوئے نا. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود تقویٰ نہیں اختیار کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے. دن میں 5 دفعہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہی وہی ہے، اس کے اختیار میں سارا کچھ. اور وہ کیسا بدلہ دے گا کہ ایک ذرے برابر بھی نہ کسی کی برائی جو ہے وہ سزا سے بچے گا اور نہ کسی کی اچھائی ضائع ہوگی. ذرہ برابر عمل کسی کا ضائع نہیں ہوگا. ہر رکعت میں پڑھتے پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، وہی مصلی سمیٹتے اور جا کے پھر سے بے ایمانیاں کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حقوق العباد میں جو ہے کمی کرتے ہیں، زبان نہیں ہم سے سنبھالی جاتی، الفاظ ایسے استعمال کرتے. مالی معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں، خانگی معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، اکیلے میں صرف بندہ اور اللہ کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، ڈرتے ہی نہیں اللہ سے. تو پھر کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ کر لیں آپ پی ایچ ڈیز، بن جائیں آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ، بن جائیں آپ کتنے بڑے بیوروکریٹ، بن جائیں آپ کتنے بڑے پروفیسر، بن جائیں آپ جو بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ بتائیے کیا کہلائیں گے اللہ کے نزدیک؟ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو؟ بیوقوف، بیوقوف، جاہل. سمجھتے رہے اپنے آپ کو جو مرضی، میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، میں اتنا بڑا بیوروکریٹ ہوں، میں اتنی بڑی آرمی کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، میں اتنے بڑے جو ہے وہ اسکیل پر کسی ہاسپٹل کا میں ایم ڈی لگا ہوا ہوں، میں اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اپنے آپ کو جتنا مرضی ہینڈسم سمارٹ سمجھتے رہے آپ، اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے ایسے بندے کی جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، چاہے اس نے جیسے بڑی مرضی موٹی موٹی کتابیں حفظ کر رکھی ہوں. اور نہ ہی وہ عالم اللہ کے نزدیک کوئی وقت رکھتا ہے جو اپنے علم کے اوپر
عمل نہیں کرتا، گدھے کی طرح لگتا ہے اللہ کو، گدھے کے برابر، ایسا گدھا جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا ہو۔ سو اگر ہم عقل مند ہیں تو پھر ہمیں چوائس کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمیں خبیث کی کثرت اٹریکٹ کرے گی، ہمیں وہ لینی ہے، زیادہ وہ لینی ہے، کوانٹٹی کو دیکھنا ہے، یا ہمیں کوالٹی کو دیکھنا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب ہم یہ چوائس کرنے کے قابل ہو جائیں گے نا تو پھر ہم فلاح پائیں گے۔ لعلکم تفلحون۔ جی رقیہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میم، جو یہ مال والی بات ہے یہ تو کسی کے دست میں ہے، کسی میں نہیں ہے، کوئی پہنچ پاتا ہے، کوئی نہیں پہنچ پاتا اتنے تک کہ وہ کسی کو بہانہ بنتا ہے غیر شرعی طریقے سے کمانے کا، کسی کو نہیں بنتا۔ جو عام چیز ہے نا وہ ہر بندہ اس میں جو آج کل ہے نا وہ ڈوب گیا ہے کہ مطلب یہ ایک جیسے کثرت الخبیث سے دیکھنے میں، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ عورتیں جو بے پردہ میک اپ فیشن سب کچھ کر کے پھر رہی ہیں، اس میں کوئی بندہ نہیں بچ رہا۔ ان کو وہی اچھی لگتی ہیں، گھر کی چاہے کتنی اچھی عورتیں ہوں، کتنی نیک ہوں، کتنی دیندار ہوں، وہ ان کو پسند ہی نہیں آتی۔ انہیں میں ان کو سب برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور باہر سب اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، دل بھی تو ایسے رقیہ مطلب اسی لیے یہی تو تھا، حالات بھی خراب ہے نا ہمارے، اسی یہی لیے تو بات ہے۔ ہم مار کھا رہے ہیں نا، یہی تو اور یہی تو اللہ عورتیں تعالیٰ کہتی بتا ہیں رہے کہ ہیں۔ جی جی۔ عورتوں نے بے پردگی کو اپنا حق ہی سمجھ لیا ہوا ہے، وہ کسی کو بات ہی نہیں سننے کو تیار ہیں، تو پھر کیسے یہ تو برائیاں پھر ختم تو نہیں خبیث ہونے نے، والی؟ آپ دیکھیں نا، خبیث نے اٹریکٹ کر لیا نا اپنی طرف، ان کو خبیث نے جی اٹریکٹ کر لیا بالکل۔ نا۔ انہوں نے بیوٹی کے جو معیار تھے، خوبصورتی کے وہ معیار جو کفار نے سیٹ کیے تھے، وہ انہوں نے اپنا لیے نا۔ طیب میں خوبصورتی ہے اور وہ کم ہے، مطلب وہ اتنا زیادہ obviously جو آپ دیکھیں دو چہرے رکھیں سامنے، ایک وہ جس نے بہت سارا کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ لیا ہوا ہے، پلکنگ کرائی ہوئی ہے، کوئی پلاسٹک سرجری کرا لی ہے، اپنی ناک کو سو کالڈ معیار کے مطابق اونچا تیکھا کرا لیا، دیکھنے میں وہی زیادہ خوبصورت لگے گی عورت۔ وہ گھر کی سیدھی سادی جس نے نہ پلکنگ کرائی نہ وہ کوئی اور کرتی ہے، جو اس کا ناک نقشہ ہے وہ دیکھنے میں خوبصورت اتنی نہیں لگے گی، یہ فیکٹ ہے یا نہیں؟ ویسے بھی میم جو مطلب ٹھیک آج ہے کل لیکن میڈیا کا بن گیا نا، چاہے کوئی بندہ گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے نا، اب فلٹر ایسے ایسے آ گئے ہیں کہ کیا پریاں لگ رہی ہیں وہ، اور ہیں وہ کچھ بھی نہیں، آوازیں کیسی چینج اور ساری مطلب کتنا، یہ اس ہے ہی کوئی انتہا خبیث ہے، نہیں یہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو یہ قرآن کب نازل ہوا تھا؟ 1450 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے، جب خبیث کی کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس کے اندر اس کو پسند کریں گے، تبھی تو بتا دیا کہ اگر واقعی تم عقل مند ہو، اگر واقعی تم صحیح اور غلط کو جو ہے اسکین کر سکتے ہو، صحیح اور غلط کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو، تو تبھی تم فائدے میں رہو گے۔ ٹھیک ہے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا تبھی تم فائدے میں رہو گے، ورنہ فائدے میں نہیں ہو، ورنہ تم عقل مند نہیں ہو، ورنہ تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ سو جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے نا، اس رب نے ہی یہ قرآن بھی اتارا ہے، اس العلیم نے اپنے علم کے ساتھ اس قرآن کو اتارا ہے، اور یہ قرآن ہر دور میں اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ یہ آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ ظلم ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت قرات، اتنی زیادہ ورائٹی ہے قرات میں، اتنی زیادہ قاری حضرات آ چکے ہیں، لیکن چلتے پھرتے قرآن بہت کم ہے معاشروں کے اندر، بہت کم۔ ایون اب حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دین کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کما سکیں، دنیا کمانے کے لیے، یعنی چیز تو بڑی اعلیٰ ہے، دین کا علم بہت اعلیٰ چیز ہے، سب سے بہترین علم ہے، لیکن پیچھے نیت نے اس کو خبیث کر دیا۔ اب صرف پاکستان سے ہر سال مور دین 30,000 بلکہ میرا خیال ہے اس سے بھی کہیں زیادہ، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، عالمات اور عالم نکلتے ہیں گریجویٹ ہو کے، آپ کا جو وفاق المدارس ہے، اور پھر باقی تو آپ جو آن لائن کام ہو رہے ہیں اور جو ویسے درس و تدریس کے کام ہو رہے ہیں اور دیگر ادارے کام کر رہے ہیں، الہدا ہے، النور ہے،
اور واللہ عالم کتنے ادارے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، لیکن آپ کو چلتے پھرتے قرآن کہاں نظر آ رہے ہیں؟ چونکہ ہماری نیتیں درست نہیں، چونکہ ہماری علم کے اوپر عمل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ طیب نہیں رہتا نا. ابھی ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی نا خبیث اور طیب کی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. ہوا یہ کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص جو ہے، حضرت انس کی روایت ہے، وہی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ سنایا، اور ایسا بے مثل خطبہ کہ جو ہم نے کبھی نہ سنا، یعنی بہت زبردست نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. تو اور فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. تو یہ سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ ڈھانپ کر رونا شروع کر دیا، یعنی ان کے دل کو بڑی گہری لگی یہ بات. تو اسی اثنا میں ایک شخص اٹھا اور کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فلاں. یعنی ایک اتنی اچھی بات ہو رہی ہے، اتنی پر اثر بات ہو رہی ہے، اس میں لایانی قسم کا سوال کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں. اچھا، اسی میں کانٹیکس میں اور بھی روایات آتی ہے. مثلا جیسے ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں، یعنی اس کو سچ بتا دیا. اب ایک ہوتی ہے آس انسان کو اور وہ دعا کرتا ہے اور وہ اس طرح سے لائک ایک امید میں ہوتا ہے، لیکن اس نے بے تکا سوال کیا تو اس کو اس کا جواب ملیا، اب اس کی آس بھی ٹوٹ گئی، اس کا سکون چھن گیا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ بیکار سوال نہ کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں گی، اور اگر تم اس وقت سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. مثلا ایک مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا لوگوں کو کہ حج جو ہے، حج بیت اللہ، وہ صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. ابھی آپ خاموش ہوئے تو ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوسری بار بولا کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر تیسری بار بھی اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. اس لیے بہتر ہے کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے بیان نہیں کیا تم اس کے پیچھے نہ پڑو. عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے. اللہ نے جن معاملات میں تم سے درگزر کیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے اگلی آیت نا قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلے لوگ میں بھی ایسے ہی سوالوں کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. اور واللہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اگر میں ساری زمین تم پر حلال کر دوں اور صرف ایک موزے کے برابر جگہ حرام کر دوں تو تم اسی حرمت والی زمین پہ گرو گے، یعنی اسی طرح کی باتیں کرو گے. اچھا، اسی میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جس نے کسی چیز کی نسبت دریافت کیا جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی لیکن اس نے سوال کیا تو وہ حرام ہو گئی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا نا، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی منع کر دیا کہ ایسے سوال نہ کرو، کہ اگر تم نے سوال کیا اور شارع نے اس کو تمہارے سوال کی وجہ سے حرام کر دیا تو پھر ساروں کا گناہ جو ہے نا، جو مصیبت وہ اس میں تمہاری وجہ سے پڑیں گے. مثلا فرض کریں اگر حج ہر سال فرض ہو جاتا، کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں صاحب استطاعت بھی ہر سال نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. اور آج کے دور میں جب اتنا زیادہ رش ہے تو ان کو روکنا پڑتا، ہر ایک کو وہ حج کے لیے آنے نہیں دے سکتے. جی جمیلہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم اس کی مثال ایسے بھی دے سکتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، جب وہ ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا
تو وہ گائے کے متعلق پوچھ رہے تھے کیسا رنگ ہونا ہاں جی چاہیے، بالکل، کس رنگ کی جی ہونی بالکل، چاہیے۔ انہوں نے بھی کس طرح اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا تھا گائے کے متعلق سوالات کر کر کے۔ بالکل یہی مثال ہے نا، قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ اور لوگوں نے جب سوال کیا اس کے متعلق کر کر کے اپنے لیے مشکل کر لیا کام، اور بہت سارے لوگ پھر اس کو پورا بھی نہیں کر سکے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑ رکھو۔ یاد رکھو تم میں سے اگلے لوگوں کی حالت کی وجہ صرف کثرت سوال تھی اور انبیاء پر اختلاف ہوئی، یعنی کثرت سوال اور انبیاء پر اختلاف کرنے کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرائض مقرر کر دیے، انہیں ضائع نہ کرو، حدیں باندھ دی، انہیں نہ توڑو، جو چیز حرام کر دی ہے اس کی حرمت کو مانو، جس چیز کے متعلق اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ صرف تم پر رحم کھا کر کی ہے، بھول کر نہیں، تو تم بھی اس کے اوپر پوچھ گچھ نہ کرو۔ اور ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر سے وہی روایت بیان کی جو بھی میں نے آپ سے عرض کی نا، حج کی آیت والی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ تو بنو اسد قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال اس پر آپ سخت غضبناک ہوئے؟ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس پر عمل کی تمہارے اندر طاقت نہ تھی، اور جب عمل کوئی نہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو فرائض کا ہی منکر ہو جائے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر صحابہ کرام کو زیادہ سوال کرنے سے روک دیا گیا، اور زیادہ سوال کرنا اور کیلو کال کرنا اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی اسی آیت میں جو جمیلہ نے بھی ذکر کیا جیسے، اس میں ہم یہ تفصیل پڑھ کے آئے ہیں کہ بہت زیادہ کثرت السوال اور بہت زیادہ باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد معجزات مانگنا تھا، یعنی یہ جو بار بار معجزے مانگ رہے تھے مشرکین نے مکہ بھی اور یہود بھی، تو اس کے بارے میں ہے کہ جیسے قریش کہتے تھے کہ جی عرب میں نہریں جاری کر کے دکھائیں، صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھائیں، جیسے یہود کہتے تھے کہ اچھا خود آسمان پر سے ہمارے لیے کتاب اتار کے لائیں، تو یہ ان کے معاملے میں ہے، یعنی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے سوال نہ کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہمیں معجزے ظاہر کرنے سے مانے اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اگلے لوگوں نے بھی انہیں جھٹلا دیا تھا۔ اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ ہم نے سمود کو اونٹنی کی نشانی دی تھی جس پر انہوں نے ظلم کیا، تو ہم نے تو یہ نشانیاں جو ہیں وہ ہم دھمکانے کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو جیسے پہلی لوگوں نے جھٹلایا اور وہ تباہ ہوئی، تو ایسا نہ ہو تمہارے لیے اتار دی جائے نشانیاں اور تم جھٹلا دو اور تم بھی تباہ ہو جاؤ۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا یؤمنون، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 109 ہے کہ اور وہ یہ بڑی زوردار قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ آ گیا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے پاس آیات یعنی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ کہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ جب یہ آ جاتی ہیں تو پھر اس پر ایمان نہیں لاتے، لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے پھر۔ اس چیز سے روک دیا گیا، معجزے نہ مانگو، بیکار سوال نہ کرو، فضول باتیں نہ کرو۔ واللہ غفور حلیم، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ احکامات تمہارے لیے نازل کریں قرآن میں، جن چیزوں کو اللہ نے درگزر کر دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، جو اللہ نے معجزے اتارے نہیں ہیں، عفا اللہ عنہا، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور حلیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ لوگوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکیں۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، پہلی قومیں بھی ایسے سوال کرتی رہی اور پھر وہ کیا ہو گئی؟ انکار کرنے والی ہوگی، ان سے وہ کام ہوئے نہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ کوئی حام۔ یہاں پر جو ہے وہ
مشرکین کی جو مشرکانہ رسوم تھی جو وہ اللہ سے منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا یہ سب کچھ کرنے کا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے بطن کا دودھ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، جو کوئی نہیں دھوتا تھا۔ اس کی اور ڈیٹیلز بھی ہیں، یعنی یہ ایک ایسی اونٹنی ہوتی تھی، بحیرہ جو تھی ایسی اونٹنی تھی جو 5 بچے جو ہیں اس سے جن دیتی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے نام پہ۔ سو کافی تفصیل اس کے اندر اور بھی ہے، لیکن یہاں صرف جیسے اللہ تعالیٰ، ہاں جی، تو ان کی اصل حیثیت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بحیرہ جو ہے اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوتا تو وہ اس کا کان جو ہے وہ چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے، اور پھر کوئی بھی نہ اس پہ سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا، اور اسے یہ حق حاصل تھا کہ وہ جس کھیت میں چاہے جائے، چرے، جو مرضی کرے، جہاں سے مرضی پانی پیے۔ پھر صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانے کے کسی بت کے نام پر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اس اونٹنی کو بھی صاحبہ کہتے تھے جس نے 10 بچے پیدا کر دیے ہوں اور ہر بار اس سے مادہ ہی پیدا ہوئی ہو، تو اس کو بھی جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ وہ کہتے تھے کہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ ان کے خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر پہلی بار وہ مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی جو ہے وہ اپنے خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ یہ جو نر بچہ اس بکری سے پیدا ہوا تھا اس کا نام وسیلہ رکھتے تھے، سواد کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور حام جو تھا وہ ایک ایسا اونٹ ہوتا، یعنی اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا، یعنی ایک اونٹ کے نطفے سے ایک اونٹ پیدا ہوا، پھر وہ جو اونٹ پیدا ہوا تھا اس کے نطفے سے ایک اور اونٹ پیدا ہوا، اور وہ اونٹ جو تیسرے نمبر والا یعنی اس کا پوتا وہ اتنا بڑا ہو جاتا کہ وہ سواری اس کے اوپر کی جانی شروع کر دی جاتی، تو اس بوڑھے اونٹ کو پھر آزاد چھوڑ دیا جاتا، اسے کوئی کام نہیں لیا جاتا، تو اس کو حام کہتے تھے۔ یہ انہوں نے خود نام رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ یا حام مقرر نہیں کی، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ حضرت مالک بن نفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا تیرے پاس کوئی مال بھی ہے، یعنی اتنا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ کس ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا؟ تو میں نے کہا ہر قسم کا، اونٹ بھی ہیں، بکریاں، گھوڑے، غلام وغیرہ۔ آپ نے فرمایا پھر تو اللہ نے تجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ سن، اونٹ کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم کان والا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو اسرا لے کر اس کا کان کاٹ دیتا ہے اور اس کا نام بحیرہ رکھ دیتا ہے، اور بعض کے کان چیر کر انہیں حرام سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، اللہ نے تجھے جتنے جانور دے رکھے ہیں سب حلال ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ لوگ ہیں جو اپنی رسمیں بنا لیتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم یہ چیزیں پڑھ کے آئے ہیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام مت کرو، اور اوپر سے پھر ڈبل جو اس پر سمجھ لیجئے کہ گناہ وہ یہ کہ پھر اللہ سے اس کو منسوب کر دینا کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ یہ جو ہم بدعات بنا لیتے ہیں یہ بھی تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے نا، بدعات بھی تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے نا۔ ایک دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے،
ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو ہم خود بنا لیتے ہیں اور پھر ہم اس سے ویسا ہی امید لگاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا، اور ویسی ہی امید اس کو ہم اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اللہ کے اتارے ہوئے دین کو اختیار کرنا تھا. تو یہ بھی تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا نا، گویا ہم اس کو اللہ سے منسوب کریں کہ یہ اللہ نے ہی ہمیں ایسا حکم دیا. اور بہت ساری چیزیں یا رسمیں تو ہمارے معاشروں میں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں اس کو باقاعدہ ایسا دینی شعار بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہی ایسا کیا. مثلا جیسے بعض فوت شدگان کے ساتھ ایسی چیزیں منسلک کر دینا، ایسی صفات منسلک کر دینا اور یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو یہ صفات دی، اللہ نے ان سے یہ کام کرایا، یا اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا ہم تک علم پہنچایا. جیسے کفار کے لیے بھی آتا ہے نا، وہ کیا کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے ساتھ شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد ایسا نہ کرتے. تو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا نا سارے کا سارا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، اکثریت ان میں سے عقل نہیں رکھتی. اور جو باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، وہی کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. نہ خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صحیح حدیث سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تھوڑی زحمت کرتے ہیں کہ تھوڑی ریسرچ کر لیں کہ اچھا یہ جو ہماری فیملی میں یہ جو رسم ہے، یہ جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. نہ وہ اپنی کتابوں سے باہر نکلتے ہیں جو ان کو پڑھائی جا رہی ہیں، اور بس وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں قصے کہانیاں، اور اسی کے اوپر جمے ہوئے ہیں. کیونکہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت عقل نہیں رکھتی، اکثریت سوچنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ سوچیں گے تو مشقت کرنی پڑے گی نا. گو وتھ فلو آسان ہے، جو سبھی کر رہے ہیں کرتے رہے. اب اگر سوچیں گے، چیزوں پر ریسرچ کریں گے تو اس میں محنت کرنی پڑے گی. اس کے بعد جب حق نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی، اس پر عمل کریں گے تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. سو بہتر نہیں کہ سر منہ کان لپیٹ کے، سر نیچے نیڑوا کے بس کرتے جائیں جو سب کرتے ہیں، اسی میں شامل رہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے عقل، بے وقوف. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت ان میں سے بے وقوف ہے، اکثریت ان میں سے عقل ہی نہیں رکھتی. اکثریت ان میں سے عقل، جب ہم نے عقل پڑھا تھا نا، عقل ڈیفینیشن پڑھی تھی ہم نے پیچھے بھی یعقلون کے اس میں، تو عقل جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا جو علم محفوظ کیا جاتا ہے اس کو عقل کہتے ہیں. علم حاصل کر لینا عقل مندی نہیں ہے، اس علم کو جب ہم محفوظ کر لیتے ہیں تب ہم عقل مند ہوتے ہیں. لیکن اکثریت یہ نہیں کرتی، کوشش ہی نہیں کرتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ان چیزوں کی طرف آؤ، اس حرام اور حلال کو اپناؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. آج کے دور میں جب آپ کسی کو بدعات کے متعلق بتاتے ہیں یا آپ کسی کو حق کی طرف بلاتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ماں باپ مشرک تھے، ہمارے ماں باپ بیوقوف تھے، ہمارے باپ دادا نے جو اتنا کچھ کیا وہ سارا جہالت تھی. تو وہ جو ایک ان کی خاندانی عصبیت ہے نا، وہ ان کو حق نہیں ماننے دیتی. اپنے باپ دادا کی جو محبت ان کے اندر ہے وہ ان کو حق نہیں ماننے دیتی. سیم واز ود مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین کے ساتھ. کیا کہتے تھے؟ ہمارے جو باپ دادا کرتے تھے نا، ہمارے لیے بس وہی کافی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، وہ ایسے ہی اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہیں گے چاہے ان کے باپ دادا کے پاس نہ علم تھا نہ ہدایت تھی. وہ تو سنا سنایا بنایا ہوا دین جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے، تب بھی اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. ایک حدیث میں ہے
روایت ہے کہ یہ جو بحیرہ کی رسم تھی نا، یہ جو اسی طرح بحیرہ صاحبہ وغیرہ، ان سب کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ عمر بن عامر خزائی نے جو ہے وہ ایجاد کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے. اس نے سب سے پہلے یہ رسم جو تھی، صاحبہ کی رسم جو تھی، وہ ایجاد کی تھی. اور یہ عمر جو تھا یہ کون تھا؟ یہ عمر بن لوہئی کا بیٹا تھا. اس کے عمر بن لوہئی بن قمعہ کا یہ لڑکا تھا جو خزاعہ کے سرداروں میں سے ایک تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قبیلہ جرہم کے بعد بیت اللہ کی تولیت جو تھی وہ بنو خزاعہ کے پاس آئی تھی. تو یہ جو عمر بن لوہئی تھا یہ ادھر جایا کرتا تھا تجارتی سامان لے کے شام وغیرہ والی سائڈ پر. تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے لا کے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو بت رکھا تھا وہ اس نے عمر بن لوہائی نے رکھا تھا. اور جو ذرا ہلکے ایمان والے لوگ تھے، یعنی اب چونکہ دین ابراہیمی پر عمل پیرا کم ہی لوگ تھے، لیکن یہ کہ بہرحال تھے، تو عام جو جنرل پبلک تھی ان کو بڑا فیسینیٹ کیا اس بت نے. اور پھر کرتے کرتے لوگوں نے ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت لا کے کعبہ میں رکھنا شروع کر دیا. تو 360 بت جو تھے وہ کعبہ میں موجود تھے فتح مکہ کے موقع پر. ٹھیک، تو یہ کیا تھا اصل میں؟ اپنے باپ دادا کی پیروی، چاہے ان کو کوئی ہدایت نہیں تھی، چاہے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، بس دیکھا دیکھی. وہ پہلے ایک بندے نے لا کے بت رکھ دیا، سب نے اس کی دیکھا دیکھی لا کے رکھ دیے، اور باقی آگے آنے والی نسلوں نے پھر صاحبہ و ہیرا اور حام اور باقی چیزیں وسیلہ وغیرہ بنا لی. کیونکہ اب بت رکھے تھے تو رسمیں بھی تو ہونی تھی نا. اور وجہ لاجک کیا ہے پیچھے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے. تو اب اگرچہ باپ دادا کے پاس نہ کوئی علم تھا، کوئی مستند علم ہی نہیں تھا، ان کے پاس ہدایت ہی نہیں تھی، وہ تو دیکھا دیکھی دین لے رہے تھے، دیکھا دیکھی انہوں نے رسمیں بنا لی تھی، تب بھی تم ان کے پیچھے چلتے جاؤ گے. ایک طرف اللہ ہے جس کو تم مانتے ہو، ایک طرف اس کا رسول ہے جو اللہ نے جس کو بھیجا ہے، جو تمہیں حرام اور حلال اور صحیح اور غلط بتا رہا ہے، اور ایک طرف یعنی ہدایت والی کتاب ہے، قرآن ہے، اور ایک طرف صرف تمہارے باپ دادا ہیں جن کے پاس نہ کوئی شرعی علم تھا، نہ وہ کسی ہدایت پہ تھے. پھر بھی تمہاری چوائس کیا ہوگی؟ خبیث. تو کیا آسان ہے؟ تو یہ مشکل ہے. آسان ہے، آپ گھر بیٹھے کسی مزار پہ دیگ بھجوا دیں. اب تو مجھے لگتا ہے شاید اس کی بھی ایپس آ گئی ہوں گی، جیسے فوڈ پانڈا وغیرہ ہے نا، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی ایپ ہوگی. آپ کہہ دیں جی اتنی دیگیں چڑھا دیں وہاں پہ، گھر بیٹھے آپ پیسے ٹرانسفر کریں. آسان ہے نا. کون اٹھے تہجد میں، کون لمبے سجدے کرے، کون قرآن یاد کرے، کون اللہ کے سامنے روئے، وہ مشکل ہے. کون روزے رکھے، کون اپنے نفس کو مارے، مشکل ہے. آسان نہیں، بیٹھے بیٹھے پیسے ٹرانسفر کریں، ایزی کام ایزی کو، چلو جی خلاص. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے تم پر اپنی جانیں، یعنی اپنی جانوں کو بچانا ضروری ہے. سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے انسان کی وہ ہے اس کی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. قو انفسکم پہلے آیا. قرآن میں آپ جتنا بھی پڑھیں گے نا اس طرح کے موضوعات، اس میں انسان کی اپنی ذات پہلے آتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم کی دعا نا آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پہلے مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. پھر اسی طرح اللہم اغفر لی ولی والدیہ، میری مغفرت کر، میری بخشش کر، پھر میرے والدین کی بھی کر. تو سب سے پہلے اپنا آپ، انسان سب سے پہلا ذمہ دار کس چیز کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے. اور اگر ہم جیسے بھی ہم بات کرے تھے خبیث اور طیب کی، اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر، خاص طور پر یہ جو حرام مال کمانا ہے، تو یہ انسان کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنے لیے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے حرام میں انڈلج ہوں. زیادہ تر لوگ اپنے کنبے، قبیلے، خاندان کے نام، اولاد، بیوی، بچوں کے لیے حرام میں پڑ جاتے ہیں. جبکہ انسان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو
آگ سے بچائے. یا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اور یہ جو آیت ہے نا، یہ اپنی اصلاح آپ کا فارمولا دیتی ہے ہمیں، سیلف موٹیویشن کا. یعنی ہر وقت جو ہے ہم اس چیز کو نہ دیکھتے رہیں کہ دوسرے کیا کریں، کوئی یہ کرے گا تو میں یہ کروں گی. مثلا آپ سب بیٹھے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا، اچھا کوئی اور اٹھتا ہے تو میں اٹھتی ہوں. نہیں، علیکم انفسکم، خود اٹھو. کوئی کرتا ہے نہیں کرتا صحیح نیکی کا کام تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر بعد میں آتی ہے، پہلے تمہاری اپنی ہے. سیلف موٹیویشن کہ یہ نہ دیکھو کہ اب کوئی دوسرا مجھے اکنالج کرے تبھی میں یہ کام کروں، دوسرا کوئی مجھے دھکا لگائے تبھی میں یہ کام کروں، کوئی دوسرا مجھے موٹیویشن دے گا تبھی میں ہلوں گی. نہیں، علیکم انفسکم، تمہاری ذمہ داری ہے. یہ آیت جو ہے آپ کو اپنی اصلاح آپ پر ابھارتی ہے، آپ کے اندر سیلف موٹیویشن لے کر آتی ہے. کسی پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے، نہ آپ کے ماں باپ پر، نہ آپ کی اولاد پر، نہ آپ کے شوہر پر، نہ کسی مدرسے والے پر، نہ کسی استاد پر. سب کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا دیں گے. اور عمر کے اس حصے میں جب آپ بالغ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ 20 سال سے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر آپ 40 سے بھی اوپر چلے گئے تو پھر تو کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ کسی طرح سے بھی کسی دوسرے کی طرف سے آنے والی موٹیویشن کا انتظار کریں. لوگ آپ کو صرف بتا سکتے ہیں، حتیٰ کہ رسول بھی صرف کیا کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیچھے کل آپ نے پڑھا، صرف ابلاغ، پہنچا دینا. کوئی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی ٹریننگ سیشن، کوئی چیز آپ کے اندر اصلاح نہیں کر سکتی انٹل انلیس انسان خود اپنی اصلاح آپ کرنے کا بیڑا نہ اٹھا لے. دیکھتے رہے آپ جتنے مرضی وہ جسے کہتے ہیں ٹریننگ سیشن اٹینڈ کرتے رہیں، جا کے کریں، آن لائن کریں، کتابیں پڑھیں، جب تک ہم خود نہیں اپنی اصلاح کریں گے، جب تک ہم خود ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم خود اپنی نگرانی خود نہیں کریں گے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی آپ سے نمازیں نہیں پڑھوا سکتا، کوئی آپ کو آپ کے اندر حیا نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کو وقت کا پابند نہیں بنا سکتا، کوئی آپ کو حرام حلال میں تمیز نہیں کروا سکتا. بتا تو دے گا، کروا کوئی نہیں سکتا، نہ شوہر، نہ باپ، نہ بھائی، کوئی نہیں. صرف انسان خود اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. اور جب انسان خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. جب وہ خود اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا، جب وہ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہی نہیں چاہتا، وہ نن آف مائی بزنس کے فیز میں رہتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دیتے. تو سب سے پہلے ہم پر کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اپنی جان کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جیسے استاد کی اپنی ذمہ داری ہے، شوہر کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اولاد کی، ماں کی اپنی ذمہ داری ہے، باس کی اپنی ذمہ داری ہے، سبارڈینیٹ کی اپنی ذمہ داری ہے، اسٹوڈنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے. پھر سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. وہ جو پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ ان کی ہے، لیکن عمل پھر بھی کوئی کسی سے نہیں کرا سکتا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور نہیں نقصان دے گا تمہیں جو بھٹک گیا جب ہدایت پا چکے تم. یعنی آپ کے ابلاغ کے باوجود کوئی دوسرا بھٹک گیا ہے، نہیں باز آ رہا، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں، لوگ باز نہیں آ رہے، تو ان کے گناہوں میں مبتلا ہونا آپ کو نقصان نہیں دیتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا دین حضرت ابو بکر تک پہنچایا تھا ویسا ہی دین ابو جہل تک بھی پہنچایا تھا. اب وہ اگر ہدایت نہیں پایا، وہ اگر اس نے چوائس کی جہنم میں جانے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جہنم میں جانا کوئی نقصان نہیں دے گا. آپ نے اپنا فریضہ پورا کیا. علیکم انفسکم، تم اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرو،
حقوق اللہ، حقوق العباد کو بہترین طریقے سے پورا کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرے اگر نہیں تمہاری بات مانتے، دوسرے اگر ہدایت کے رستے کو نہیں اپناتے، تم ہدایت کا رستہ نہیں چھوڑو. کیوں؟ کیونکہ ان کا نقصان، ان کی خرابی، ان کا بھٹکنا تمہیں اس وقت نقصان نہیں دے گا اذا تدیتم، جب تم ہدایت کے رستے پر ہو. لیکن اگر تم نے بھی اپنا رستہ چھوڑ کے ہدایت کا انہی کے رستے کو اختیار کر لیا، ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں، یا ان کے انفلوئنس میں آ کے، تو پھر ظاہر ہے تمہیں نقصان پہنچے گا. اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا سب کا. فینبئکم بما کنتم تعلمون، پھر وہ بتائے گا تم کو جو کچھ تم کرتے رہے تھے. جو تم نے عمل کیے تمہیں بتا دے گا، جو دوسروں نے عمل کیے دوسروں کو بتا دے گا. اس آیت کا ایک غلط مطلب یہ بھی لیا لوگوں نے، اور خود صحابہ کرام میں بھی اس چیز میں بحث رہی. بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم پر ہماری جانوں کی ذمہ داری ہے. تو جب یہ بات چلی تو اس پر پھر حضرت غالباً حضرت عمر کے دور کی بات ہے، تو انہوں نے نہیں، حضرت ابو سلبہ خشنی سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا. تو آپ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، بلکہ تم بھلائی کا حکم اور برائی سے ممانعت کرتے رہو، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ بخیلی کی پیروی اور خواہش نفس کی اتباع شروع کر دیں، اور دنیا کی پسندیدگی اور ہر شخص کا اپنی رائے پر تکبر عام نہ ہو جائے. اس وقت تم اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اور عام لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو. یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں. اس وقت دین اسلام پر جمع رہنے والا ایسا ہوگا جیسے وہ انگارے کو مٹھی میں لیے ہوئے ہو. اس وقت عمل کرنے والے کو 50 لوگوں کے برابر عمل کا اجر ملے گا، جو بھی وہ کوئی اچھا عمل کرے گا. تو ایک روایت کے مطابق ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 50 لوگ کون ہوں گے، یعنی ہم یا وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم، یعنی صحابہ، 50 صحابہ کے عمل کے برابر اس ایک شخص کے اس ایمان پر عمل کا اجر اس کو ملے گا، کیونکہ اس وقت ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، گویا انگارہ جو ہے وہ مٹھی میں لیا ہوا ہو. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرنا، بس اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر جو ہے دوسروں اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. اور اس جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے، یہ اسلام کے 5ویں پلر ہے، قریباً چھٹا پلر ہے، چھٹا ستون ہے. اس کے بغیر اسلامی نظام جو ہے وہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ترمذی کی روایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور قیامت کے قریب ایسا آئے گا جب لوگ ہدایت کو مانیں گے ہی نہیں، تو پھر اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے، فتنے اتنی کثرت میں ہو جائیں گے کہ انسان کا اپنا دین خطرے میں پڑنے کا خطرہ ہوگا. تو ایسے میں پھر وہ اپنا دین بچائے. وہ جیسے ایک اور روایت میں ہے نا، مشکات کی ہے غالباً روایت فتنوں کے بارے میں، کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صاحب ایمان اپنا ایمان بچانے کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چند بکریاں لے کر پہاڑ پر چلا جائے گا. یعنی وہ اس کو اپنا دین بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے بیچ میں رہ کے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرنا پریفر کرے گا، اپنا مال اسباب سب کچھ چھوڑ کے چند بکریاں جن کے دودھ وہ پی سکے اور جن کی وہ اس کے اوپر اپنا گزارا کر سکے وہ لے کر الگ ہو جائے گا. تو وہ دور جو ہے اس میں لوگوں پر اثر نہیں ہوگا ہدایت کا، جبکہ خود ہدایت دینے والوں کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے. وہ ٹائم ہے کہ بندہ اپنا صرف فکر کرے گا. لیکن یہ کہ ٹل دین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو اپنی جگہ موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة
شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین. اصل میں اب اس طرح کی آیت کے فوراً بعد گواہی کا بیان لایا جا رہا ہے. اور گواہی کون سی؟ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے اور وہ وصیت بیان کرنا چاہتا ہے، وصیت لکھوانا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر دو عادل گواہ جو ہے وہ بنانے کا حکم ہے. اور اگر انسان سفر میں ہے تو اس پر جو ہے وہ دو گواہ اگر مسلمانوں میں سے نہیں ملتے تو غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی دو گواہ اس وصیت پر بنایا جا سکتا ہے. تو فوراً بعد شہادت کا جو بیان آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم جن کاموں پر تمہیں شہادت دینی ہے تو اس میں پھر اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس کو جو ہے وہ آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ گواہی جو ہے، شہادت جو ہے، یہ معاشرے کے اندر بہت بڑا جو ہے رول پلے کرتی ہے انصاف کو قائم کرنے میں. اس کا ذکر یہاں آیا اور خاص طور پر وصیت کے موقع پر. اور اس میں جو تفصیل ہے وہ مختصر سی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. یعنی ایسی اگر کوئی جگہ ہو جب انسان، ایک تو یہ کہ وہ حضر میں ہے، ٹھیک ہے، تو حضر میں ہے تو پھر وہ دو مسلمانوں کو جو ہے وہ اس پہ گواہ بنائے گا اور وہ اپنا مال ان کو سونپ سکتا ہے، وصیت پر اس کو گواہ بنا سکتا ہے. لیکن اگر سفر میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دو مسلمان نہیں مل رہے سفر کے دوران، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہے قریب یا نہیں مسلمان یا کیا، تو وہ پھر نان مسلم جو ہوتے ہیں ان کو بھی گواہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنا مال ان کے سپورٹ کر دے، اپنی وصیت ان کے سپورٹ کر دے. اور پھر جب لوگوں کو یہ اطلاع ہو، یعنی یہ چیز مشہور ہو جائے کہ یہ جو دو گواہ ہیں جو اس وصیت نامہ لے کر آئے ہیں انہوں نے کسی قسم کی خیانت کی ہے، تو ان کو جو ہے بلایا جائے اور ان کو روک لیا جائے. اور روکنا کہاں ہے؟ نماز کے بعد. ٹھیک ہے، یہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے. تو ان کو نماز کے بعد اس میں روک لیا جائے اور روک کر جو ہے پھر جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس چیز پر گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، گواہی دیں گے اور کیا کہیں گے کہ اس نے جو ہے، انہوں نے جو ہے وہ وصیت میں کوئی ہیر پھیر کیا ہے، اس پر پھر یہ گواہ جو ہیں یہ حلفیہ بیان دیں گے اس بات پر کہ ہم جو ہیں وہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. گویا یہ ایک پورا پروسیجر جو ہے وہ ان آیات کے اندر بتا دیا گیا ہے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. بعض جگہ اس کی جو قرات ہے وہ اولانی بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اولیانی یعنی جو قریب ہیں رشتے کے میت کے، تو وہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پر وہ پھر دونوں قسمیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا. اور وہ کیا کہیں گے کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی کی نسبت، اور ہم نے زیادتی نہیں کی. یعنی قسم کھا کر وہ یہ الزام لگائیں گے ان کے اوپر کہ انہوں نے خیانت کی تھی. ان اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک ادنی ان یاتوا بشہادتی علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم. اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ وہ لائیں گواہی کو اس کے اصل رخ پر، یعنی صحیح طریقے سے بیان کرے، یا یہ کہ وہ ڈرے اس بات سے کہ رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں بعد ایمانہم، ان ورثہ کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرو اللہ سے اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اگر وہ دو لوگ جو میت کی وصیت پر گواہ بنے تھے انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں اس بات پر کہ وہ بے ایمانی کریں، کیونکہ جب دوسرے ورثہ ان کے سامنے قسم کھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے بے ایمانی کی ہے تو پھر ان کی قسم جو ہے وہ رد کر دی جائے گی. اور جب کسی کی قسم اس طرح اجتماع میں، کیونکہ یہاں پر کہا گیا نا کہ نماز کے بعد ان کو روک لو، تو نماز بعض کے مطابق وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کی نماز کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، اور بعض نے کہا کہ مسلمانوں کی نماز ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے اپنے مذہب کی جو بھی عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو اس کا ذکر ہے. بہرحال کسی بھی اجتماع کے اندر یہ بہت انسلٹ کی بات ہوتی ہے کہ ثابت ہو جائے کہ یہ دو لوگ جو ہیں انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے یا یہ انہوں نے خیانت کی ہے، تو ان کی سے معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا واتقوا اللہ واسمعوا. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو اور دھیان سے سنو. گواہی جو ہے
اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے اس کی زد تمہارے اپنے ذوی القربہ پہ پڑتی ہو تب بھی سچی گواہی دو. پیچھے بھی ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے اس کو، چونکہ ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، وصیت کے اوپر گواہی کی بات ہو رہی ہے، تو عمومی طور پر جو گواہی ہے اس کے بارے میں ہم آلریڈی پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تو میں نے اس کو سم اپ کر لیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ڈرو اللہ سے اور دھیان سے بات کو سنا کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر تقویٰ کی بات آ رہی ہے، اور تقویٰ کے ساتھ دھیان سے سننے کی بات آ رہی ہے. تمہیں جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو ماننے کی عادت ڈالو، دھیان سے سنو، کیونکہ سنیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور فاسق کون ہوتے ہیں؟ پیچھے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے، جو بات ماننے ہی نہیں چاہتے، جو کرنے ہی نہیں چاہتے. ان کی کچھ صفات بھی پڑھی تھی ہم نے کہ وعدے توڑنے والے ہوتے ہیں، اور رشتوں کو کاٹنے والے ہوتے ہیں، زمین میں فساد کرنے والے ہوتے ہیں. تو جو ہوتے ہی ایسے ہیں، جو ماننے ہی نہیں چاہتے، جو سننے ہی نہیں چاہتے، جو تقوی اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت رشد کے ساتھ ساتھ ہدایت توفیق بھی عطا کریں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل پر استقامت عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں.